نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة وبعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی گفتگو کا عنوان محرم الحرام کے مہینہ کے حوالے سے ہے اور خصوصاً یوم عاشور کے دن سے ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت اور اس کے بعد 10ویں محرم کے دن کی فضیلت اور اس میں ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں کیا احکام بیان فرمائے اور موجودہ دور میں اس دن میں جو شریعت کے سے ہٹ کر جو افعال کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت بینہ کا حصہ تلاوت کیا جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے زمین اور آسمان بنائے، منہا 4 حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے اور عزت والے مہینے ہیں. وہ 4 مہینے متصل 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے، اور چوتھا رجب شریف کا مہینہ. یہ 4 مہینے دین اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے. ان مہینوں میں قتل و غارت کو چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کو اپنے باپ یا بھائی کا قاتل بھی مل جاتا تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. دین اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا اور ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں دین اسلام نے قتل سے، جنگ و جدال سے منع فرمایا. محرم الحرام کا مہینہ دین اسلام کا ہمارا اسلامی پہلا مہینہ ہے اور اس کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جنگ و قتال اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا. تو اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑی عظمت اور بڑی حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کا جو 10ویں کا دن ہے جسے ہم یوم عاشور کہتے ہیں، یوم عاشور یہ بڑی عظمت اور بڑی برکتوں والا دن ہے. یوم عاشور کو صرف امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو صرف عظمت اور حرمت نہیں ملی ہے، بلکہ اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں بہت بڑے واقعات یوم عاشور کو ہوئے، جیسا کہ تفسیر میں، احادیث میں یہ بات موجود ہے اور واقعات موجود ہیں کہ فرعون کا جب لشکر غرق ہوا تو یہی عاشور کا دن تھا. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو یہ یوم عاشور تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی جب قوم کی توبہ قبول ہوئی تو یوم عاشور تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے بہہ رہے تو یہی یوم عاشور کا دن کا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ سے جا کے لگتی ہے تو یہی یوم عاشور ہوتا ہے.
بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دریائے نیل کو پھاڑ دیا تو یہی یوم عاشور تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے تو یہی یوم عاشور تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی یوم عاشور کو ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے نکالے جاتے ہیں تو یہی یوم عاشور ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں سے باہر نکلتے ہیں تو یہی یوم عاشور ہوتا ہے۔ اور عجائب المخلوقات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تو یہی یوم عاشور تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جب نار گلزار ہوتی ہے تو یوم عاشور کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ 17 سال کی بیماری کے بعد جب رب شفا دیتا ہے تو یہی یوم عاشور کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب واپس آتی ہے تو یہ یوم عاشور کا دن تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہی ملتی ہے تو یہی یوم عاشور تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جب جادوگروں پر غالب آتے ہیں تو یہی یوم عاشور تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو یہی یوم عاشور ہوگا۔ زمین پر جب بارش کا پہلا قطرہ نازل آتا ہے تو یہی یوم عاشور کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے یہی یوم عاشور ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں تو یہی یوم عاشور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا یوم عاشور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا تو یہی یوم عاشور تھا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا تو یہ بھی یوم عاشور تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو یہی یوم عاشور تھا۔ اور مقام کربلا میں امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب آپ نے پورے خاندان کی قربانی پیش کرتے ہیں تو یہی یوم عاشور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس یوم عاشور کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مسا بیدی علی راس یتیم یوم عاشورا رفعہ اللہ تعالی بکل شعرۃ علی راس درجۃ فی الجنہ، جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے اللہ اس کو جنت میں ایک اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اس حدیث کو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں نقل فرمایا۔ تو یوم عاشور کے دن غریبوں کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے اللہ جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیۃ الطالبین میں حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں منی غتاسل یوم عاشورا لم یمرد من مرد الا مرد الموت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے روز غسل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مرض سے کسی مرض میں مبتلا نہیں کرے گا سوائے موت کے۔ یعنی اگر کوئی شخص یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کو غسل کرے تو سوائے موت کے اس کو اور کی بیماری اس کے اوپر حملہ نہیں فرمائے گی۔ تو اسی طرح نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو فیض القدیر میں نقل کیا من قومک ان یتوب الی فی عشر المحرم فاذا کان فی اليوم العاشر فلیخرجوا الی اغفر لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں یعنی توبہ کے لیے تو میں ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ یعنی 10ویں محرم الحرام کو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے ایک ایک بال کے بدلے اللہ جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے۔ 10ویں محرم الحرام کو غسل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرضوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اور 10ویں محرم الحرام کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر جائے گناہوں سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جس کو روا بیکی شریف نے امام بیکی نے شعب الایمان میں نقل کیا اور مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ان ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے رافر میں آئیں۔ آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورا وسعہ اللہ علی سائرہ سنتی
قال سفیان آنا قد جربنا فوجدنا قذالک. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے یعنی خرچ کرنے میں وسعت کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی سارا سال اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ سب سے پہلے اہل و عیال کا فرق ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یسألونک ماذا ینفقون، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں یہ بتائیں ہم اپنے مال کو کس کے اوپر خرچ کریں۔ اسی وقت اللہ نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم اپنے مال کو کس پر خرچ کریں؟ فرمایا سنو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا تمہارا سب سے بہترین روپیہ وہ ہے جو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک جس کو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں نقل فرمایا، فرماتے من عاد مریدا یوم عاشورا فکأنما عاد ولد آدم، آپ فرماتے ہیں جو کوئی عاشورہ کے روز کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی ہے۔ یعنی ایک بیمار کی یوم عاشورہ کو بیمار پرسی کے لیے جائیں اللہ اس کے رسول کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی پوری اولاد آدم کے بیماروں کی بیمار پرسی کا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ جو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور قول نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من سقا شربۃ من ماء یوم عاشورہ فکأنما لم یعص اللہ تو طرفۃ عین، آپ فرماتے ہیں جو عاشورہ کے روز لوگوں کو پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو یوم عاشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلایا جائے، اس کا بھی یہ اجر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو جو سب سے بہترین عبادت دی ہے، جس کو مسلم شریف میں نقل کیا گیا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رات کی نماز یعنی وہ تہجد کی نماز ہے۔ رمضان کے مہینوں کے بعد جو افضل مہینہ ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور 5 نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز یعنی نماز تہجد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی دن کے روزہ کا بزرگی دیتے ہوئے اس کو اس خیر پر، مگر اس دن کو یعنی یوم عاشورہ کے دن میں دیکھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی روزوں پر اتنی آپ رغبت نہیں رکھتے تھے جتنا رمضان کے بعد آپ یوم عاشورہ کو روزہ رغبت دیتے تھے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما دیجئے کہ جب یوم عاشورہ کا 10ویں محرم کا جو روزہ ہے یہ ایک روزہ نہیں رکھنا بلکہ 9 یا 10 کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے رکھنے کا حکم بھی فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی کہا کہ آپ بھی یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ وہ دن ہے جس کی یہودی اور نصرانی تعظیم کرتے ہیں، یعنی یوم عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور عیسائی بھی رکھتے ہیں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہودی اور عیسائی بھی رکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں پھر 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے اس امت کو یہ حکم دیا کہ تم خالی 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ 10ویں محرم کا روزہ یہ یہودی اور عیسائی رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، 10ویں 9 محرم کو 10 محرم کو یا محرم کے مہینوں میں ہمارے دوست یہ بھی کرتے ہیں کہ کالے کپڑوں کا بہت رواج آ گیا ہے
تو اس بات سے بچنا چاہیے، کیونکہ کالے کپڑے پہنا خصوصاً محرم کے دنوں میں، یوم عاشور کے دنوں میں، یہ اعلی تشیع اور رافضیوں کی علامت ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کو لیں اور اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اسی قوم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام، روزہ ایک اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے غیر قوموں کی تم نے مخالفت کرنی ہے، مشابہت نہیں کرنی ہے۔ اور آج ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے دوست بھی جو ہے وہ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، تو کالا لباس ویسے بھی غم کی علامت ہے، اس لیے کالے لباس سے ویسے عام دنوں میں بھی پرہیز کرنی چاہیے اگر ہو سکے، لیکن ان 10 دنوں میں ہمارے علماء نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان دنوں میں خصوصاً جو ہے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ رافضیوں کی علامت ہے ان چیزوں سے۔ اور 10ویں محرم کو رونا پیٹنا، بال نوچنا، ماتم کرنا، یہ مجالس میں شرکت کرنا جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی گستاخیاں ہوتی ہیں، ایسی محافل میں شرکت کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی محافل میں شرکت کریں محرم الحرام کے دنوں میں جہاں پر حضور کے آل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا جاتا ہو، قرآن کا درس جاتا ہو، قرآن کا پڑھنے کا درس دیا جاتا ہو۔ تو آقا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی دوستوں کے سامنے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے یہ 9 اور 10 محرم الحرام کو قبروں پر مٹی ڈالنے کا ایک رواج بنا لیا ہے، تو یہ کوئی فرض واجب یہ سنت نہیں ہے۔ تو قبر کے لیے زیارت کے لیے ویسے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ویسے ہر جمعے کو تو حکم فرمایا گیا آپ جا سکتے ہیں، لیکن صرف سال کے بعد ایک دن جانا، اس کو رواج بنا لینا، تو شریعت جو ہے رسم کا نام نہیں ہے، شریعت رواج کا نام نہیں ہے، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا نام ہے۔ اس لیے ہم نے رواجن یہ عمل شروع کر دیا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے۔ سال کے اور دنوں میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قبروں کو درار آ گیا ہے، وہاں پر مٹی ہٹ گئی ہے، تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو یہ شریعت نہیں بنا لینا چاہیے، دین نہیں بنا لینا چاہیے۔ قبر کے لیے ویسے زیارت کے لیے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ تو معزز و محترم سامعین حضرات، آج کی یہ گفتگو محرم الحرام کے حوالے سے، محرم الحرام کے یوم عاشور میں نبی کریم اور کچھ بزرگوں نے ہمیں 10ویں محرم کی رات کی جو ہے کچھ نوافل جو ہے وہ ہمیں بتائی ہیں۔ میں وہ نوافل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ خود بھی پڑھیں اور آگے دوستوں کو بھی پہنچائیں، اور اس فقیر کو بھی آپ نوافل ادا کرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ کنیت الطالبین میں حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10ویں محرم کی رات، اس رات 4 رکعت نماز پڑھے، ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کل شریف سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ پڑھے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں ایک اعلیٰ محل عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کوشش کریں 10ویں محرم کی رات اس کو خصوصی طور پر، امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی 10ویں محرم کی جب رات تھی، آپ نے پورے اپنے لشکر کو کہا کہ آج رات ہم نے سونا نہیں ہے، بلکہ آج رات ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یوم عاشور کی رات اللہ کا قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ باقی جو طریقے ہیں میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا، وہ سارے گناہ کی طرف جاتے ہیں، اور ہمارا یہ پہچان بھی اہل سنت کی الحمدللہ، ہم اہل بیت کو کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عظمت اور شان کے قصیدے بھی بیان کرتے ہیں، اور جب یوم عاشور آتا ہے تو الحمدللہ ہم راتوں کو محافل بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور درس و تدریس کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور محرم کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ 10ویں محرم کا خالی روزہ نہ رکھا جائے، یا 10 کا رکھا جائے، 11 کا، یا 10 یا 9 کا، یہ 2 روزے آپس میں ملا کر رکھے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکات جو ہے وہ بہت عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان دنوں کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ